बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मा के बाद लंदन प्लान पर अमल दरामद मुकम्मल हुआ और इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का सिग्नल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की जानिब से दिया गया। इमरान खान एक बार फिर हर्फ बहर्फ सच्चे साबित और नवाज शरीफ की ताहयात नहाली खात्मे के बाद इस लंदन प्लान पर अमल दरामद जो हुआ, इससे मुतल्लिक इमरान खान तकरीबन 2 बरस पहले हर्फ बहर्फ पाकिस्तानी कौम को इसकी तमाम तर तफसीलात से मुकम्मल तौर पर आगाह कर चुके थे। और अब ये जो नई डेवलपमेंट हुई जिसके नतीजे में नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म हुई, इस हवाले से दो इंतहाई अहम तरीन और सनसनीखेज वीडियो मरियम नवाज और DJSPR की वो रखेंगे आपके सामने, और ख़ास तौर पर मरियम नवाज की वो शर्मनाक वीडियो कि जिसको देखकर आप कानों को हाथ लगाएंगे और सोचेंगे कि क्या वाकई कोई शख्स, कोई ख़ानदान इक़्तिदार के लिए इतना भी गिर सकता है जितना शरीफ ख़ानदान जो है वो इक़्तिदार के लिए गिरता है। ये दो खुसूसी वीडियोज़ हमने स्पेशली एक्सक्लूसिवली आपके लिए जनाब हमने हासिल की। इस वीडियो में आगे चलकर हम ये आपको दिखाने जा रहे हैं। और बात अगर हम करें लेटेस्ट डेवलपमेंट से कि किस तरह से इन तमाम तर मामलात के अंदर आलमी इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है और जिस तरह से नवाज शरीफ की वतन वापसी हुई, जिस तरह से उनकी सज़ाएं ख़त्म हुई और जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनकी नाअहली ख़त्म हुई, इसके पीछे डेफिनेटली वो क्या राज था, अब वो राज बाकी नहीं रहा। इमरान खान इससे पहले इस जानिब इशारा करते रहे, अब तो बाकायदा तौर पर वीडियोज़ आ गईं, बाकायदा तौर पर दस्तावेजी सबूत भी आ गए जो हम रखने जा रहे हैं इस अहम तरीन वीडियो में जनाब आपके सामने। और आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हमेशा से ये ख़ानदान अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट से किस तरह से डील हासिल करता रहा, किस तरह से इनका एक तरीका वारदात रहा कि ये पहले पाकिस्तानी अदलिया और फ़ौज को ब्लैकमेल करते हैं। एक भाई एक्टिंग करता है कि वो गर्दन पकड़ रहा है और दूसरा भाई बाकायदा तौर पर पाँव पकड़ लेता है। और इस हवाले से इनके इंतहाई करीब समझे जाने वाले किसी वक्त में आजकल दोबारा इत्तेहाद हो गया। चौधरी शुजात वो अपनी किताब में भी लिख चुके हैं, ये बात लिख चुके हैं, ये मामला कि किस तरह से जब नवाज शरीफ उनके साथ मुनाफकत किया करते थे, इक़्तिदार तक पहुंचने के बाद उनके इस्तेमाल के बाद सब कुछ अपने वादे भूल जाया करते थे, तो उसके बाद किस तरह से शहबाज शरीफ उनके पास पहुंचा करते थे और फिर मिन्नत तरला करते थे, बाकायदा ज़मीन पर बैठा करते थे, फिर गले लगा लिया करते थे और कहते थे कि छड़ो जी, भाईजान ने ये कर दिया, हम इस मामले को ठीक कर लेंगे। ये इनका तरीकाकार। और किस तरह से फिर इस्टेब्लिशमेंट को जब नवाज शरीफ बज़ाहिर आंखें दिखाया करते थे तो फिर शहबाज शरीफ गाड़ी की डिग्गी के अंदर छुप कर किस तरह से GHQ चौधरी निसार के साथ जाकर मामला ठीक किया करते थे। और ये ख़ानदान हमेशा से यही तरीकाकार इख्तियार करता रहा। और इस मर्तबा भी अब तो ये सबूत सामने आ गए, वीडियोज़ आ गई, दस्तावेजी सबूत आ गए कि बाकायदा तौर पर इस बार फिर इसी किस्म का जो रास्ता है वो इस्तेमाल किया गया। एक तरफ तो इमरान खान जो कि बारहा ये बात कह चुके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कि फ़ौज हमारी, मुल्क हमारा, बेहतरीन ताल्लुकात रहे, आगे भी बेहतरीन ताल्लुकात रखेंगे, फ़ौज को बैसियत इदारा जितनी वो अहमियत देते हैं वो बार बार इसका जिक्र कर चुके। हाँ, अगर कोई जो बाज़ जो पर्सनस हैं उनकी अगर इल डूइंग्स की तरफ इमरान खान इशारा करते हैं और वो वाज़े कर चुके हैं कि इसका कतन मतलब फ़ौज को बैसियत इदारा नुकसान पहुँचाना नहीं। हालांकि नवाज शरीफ बारहा माजी के अंदर, चाहे वो कारगिल का मौका हो या कोई और मामलात हों, बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड तारीख का मौजूद है कि वो बतौर इदारा किस तरह से फ़ौज की तज़ीक करते रहे। बल्कि इस हवाले से पहले हम आपके सामने रखते हैं सबूत, फिर आपको हम जनाब DJSPR की उस सनसनीखेज वीडियो की जानिब लेकर जाते हैं और उस वीडियो के बाद फिर आपको मरियम नवाज की वो शर्मनाक वीडियो भी दिखाते हैं जिसको देखकर यकीनन आप कानों को हाथ लगाएंगे। मेरे पास जनाब इस वक्त एक किताब है, रंगीला वज़ीर-ए-आज़म, राइटर हैं इसके अमजद हुसैन साहब, और जिक्र है जनाब ये कारगिल के मौका के ऊपर। और पहले मैं आपको जो है वो इस सारे मामले का बैकग्राउंड बताऊं कि जनाब ये कारगिल की जंग के बाद नवाज शरीफ जो है वो भागम भाग पहुंचे थे अमेरिका, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि नवाज शरीफ ने फ़ौज के खिलाफ डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए बाकायदा एक मीडिया सेल कायम कर रखा था। इस सेल में सहूलियात सैफुर रहमान ने मुहैया कर रखी थी। रकम साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुशाहिद हुसैन सैयद की वजारत जो है वो फराहम करती थी।
اور جناب خلیل ملک اس کے انچارج تھے، اور یہ منظم سیل بلو ایریا اسلام آباد میں ریڈکو بلڈنگ میں واقع تھا، جہاں واجب پاکستان کے خلاف کالم تحریر کروانے، مضامین شائع کروانے اور فوج کے خفیہ راز افشا کر کے فوج کو بدنام کرنے کا کام ہوتا، اور یہ کام اندرون اور بیرون ملک یکساں طور پر جاری تھا۔ یہی کتاب پھر رائے اینڈ سازش نامی ایک کتاب کا حوالہ دے کر کہتی ہے کہ فوج کے خلاف مضامین شائع کروا کر ان کو بڑی مقدار میں سرکاری خرچ پر خرید کر مفت تقسیم کرنے اور بھجوانے کے لیے باقاعدہ انتظام کیا گیا تھا، اور صرف ایک ڈائجسٹ جس میں فوج کے خلاف رپورٹس شائع ہوئیں، یہ ذکر ہے اردو ڈائجسٹ کا، اس کے ایڈیٹر سے 2 لاکھ رسالے خرید کر مفت تقسیم کر کے اسے 25 لاکھ روپے کی خطیر رقم سے اس وقت نوازا گیا، اور سرخ سر والے مذکورہ ایڈیٹر، جی ہاں الطاف قریشی صاحب کا ذکر ہے، کارگل کے موضوع پر کئی سات پر مشتمل حق نمک بھی انہوں نے ادا کیا، اور سرخ سر والا یہ ایڈیٹر اپنے رسالے کے علاوہ دوسرے اخبارات میں بھی لکھتا رہا۔ یہ دراصل صحافیوں کا سعید میدی ہے، کیونکہ اس نے ملک میں کوئی بڑا شہر نہیں چھوڑا جہاں اس کا ذاتی پلاٹ نہ ہو۔ رہا کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ شخص اس قدر چالاک ہے کہ جو ہی کوئی پلاٹ صافتی رشوت کے طور پر اس کے ہاتھ لگتا، فوراً بیچ کر دام کھڑے کر لیتا ہے کہ کسی قسم کا فنگر پرنٹ نظر نہ آئے۔ اور پھر سابق چیئرمین پی ٹی وی پرویز رشید کو پاک فوج کے خلاف مختلف کالم نگاروں سے کالم لکھوانے اور ایک اشتہاری مہم تیار کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے 17 لاکھ روپے دیے گئے، اور یہ رقم جو ہی پرویز رشید کے ہاتھ لگی، ملکی اخبارات میں کارگل کے حوالے سے مختلف کالم نگاروں نے پاک فوج کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک مہم شروع کی، اور سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ نواز شریف اور اس کے ساتھیوں نے جو ہے وہ امریکی صدر بل کلنٹن اور واجپائی کو یہ ثابت کرنے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے کہ کارگل ایشو میں ان کی رائے اور مرضی شامل نہیں تھی، اور سب کچھ فوج نے انہیں بتائے بغیر کیا، انہوں نے اپنے ہی ملک کی فوج کے خلاف ایک غیر ملکی اخبار میں روگ آرمی کا اشتہار چھپوایا۔ جی ہاں، میں یہ بات اس لیے آپ کے پاکستانی عوام کے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، پاکستانی میڈیا کے، پاکستان کے مقتدر حلقوں کے، پاکستان کے خفیہ اداروں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ ہے وہ شخص کہ جسے آپ جھاڑ پونچھ کر واپس لے کر آئے، اور اس شخص کے کیا کارنامے رہے آپ کے سامنے ہیں، اور میں دستاویزی ثبوت رکھ رہا ہوں، کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا کہ اس شخص نے بحیثیت ادارہ، کسی شخص کی بات نہیں کی، بحیثیت ادارہ پاکستانی فوج کے خلاف روگ آرمی کے اشتہارات چھپائے، اور یہ ہوا میں بات نہیں، یہ اشتہار بھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ ہے اس اشتہار کا عکس، یہ ہے اس کا کنٹینٹ اس اشتہار کا، روگ آرمی جو کہ انہوں نے غیر ملکی اخبارات کے اندر جو ہے وہ چھپایا، اور اس کے باوجود پھر کیا ہوا، جب اس کے باوجود سزائیں ان کی معاف ہوئیں، 2000 میں ڈیل کر کے یہ چلے گئے، جس طرح سے یہ ابھی چلے گئے تھے، اب بھی ان کی ڈیل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ہی کروائی تھی۔ اس حوالے سے خفیہ ویڈیوز جو لیک ہوئی ہیں وہ میں رکھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن ایک کتاب اور، پاکستان کی حکمرانی، مجاہد حسین صاحب سینئر صحافی، یہ اپنی کتاب کے اندر جناب رقم تراز ہیں کہ میاں نواز شریف اور ان کے بھائی میاں شہباز شریف جلاوطنی کے بعد 2007 میں ایک معاہدے کے تحت واپس آئے، اگرچہ 2000 میں بھی ان کی روانگی جو تھی پاکستان سے وہ ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی، لیکن شریف خاندان اس کی تردید کرتا رہا، لیکن مشرف حکومت مسلسل اصرار کرتی رہی کہ شریف خاندان کا 10 سال کا معاہدہ ہے، اس کے نتیجے میں وہ باہر گئے ہیں۔ بعد میں پھر پرویز مشرف کے ایک پرانے ساتھی بریگیڈیئر امتیاز کے ذریعے یہ شہباز شریف سے جو ہے وہ جنرل مشرف سے قریب ہو رہے تھے، لیکن ہوا کیا کہ میاں برادران کو پرویز مشرف کی بجائے آئی ایس آئی میں موجود ان پرانے نمک خواروں پر زیادہ اعتماد تھا جو انہیں پرویز مشرف سے کوئی ڈیل کرنے سے منع کر رہے تھے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ نہ صرف پاکستان سے پرویز مشرف کا اقتدار ختم ہونے والا ہے، بلکہ پیپلز پارٹی جو مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے آنا چاہتی ہے اس کا خواب بھی پورا نہیں ہوگا۔ ابھی بے نظیر بھٹو کے حکومت کے ساتھ یعنی مشرف کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے کہ میاں نواز شریف کو آئی ایس آئی کی طرف سے گرین سگنل ملا کہ وہ فوراً پاکستان آ جائیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ گرین سگنل پہلے بھی نواز شریف کو ڈیل کرا کے پاکستان واپس لانے کا سگنل مشرف کے دور کے اندر بھی یہ آئی ایس آئی سے ملا، اور اس وقت بھی انہوں نے مشرف کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا، بلکہ لکھتی ہے یہ کتاب کہ آئی ایس آئی کے اندر موجود اپنے پرانے نمک خواروں کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا۔ اس سے پہلے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ کس طرح جرنیلوں کو یہ BMW گاڑیاں رشوت میں تحفے دینے کی آفر کرتے رہے، اور کور کمانڈرز کے بھائیوں کو کاروبار کرواتے رہے، جس پر آصف نواز جنجوعہ صاحب نے بھی ناراضگی کا سابق آرمی چیف نے اظہار کیا تھا، اور ان کے بھائی کی کتاب شجاع نواز صاحب کی کتاب کا میں آپ کو اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر حوالہ بھی دے چکا ہوں کہ آرمی چیف کو کس طرح سے انہوں نے BMW کی آفر کی تھی، رشوت دینے کی گاڑی کی،
چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کو بھی پلاٹ دیا تھا۔ اب یہ کتاب مزید ان معاملات کو کس طرح سے آگے لے کر چل رہی ہے کہ جناب نواز شریف اور شریف خاندان اس وقت بھی ISI میں موجود اپنے پرانے نمک خاروں کے اوپر اعتماد کر رہا تھا، جو انہیں یہ بتا رہے تھے کہ مشرف کی حکومت ختم ہونے والی ہے، اور بعد میں ہوا بھی ایسے۔ بعد میں یہ ثابت ہوا کہ اس وقت جنگ جیو گروپ، نواز شریف، افتخار چودھری صاحب اور وکلا تحریک جو بھی چل رہی تھی مشرف کے خلاف، اس کے پیچھے اس وقت کی پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کا ہاتھ تھا، جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کا، اور ISI کے اندر موجود جو پرانے نمک خوار تھے نواز شریف کے، وہ انہیں بتا رہے تھے کہ آپ واپس آ جائیں۔ یعنی اس وقت بھی وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے ذریعے ڈیل کر کے پاکستان آئے تھے۔ یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنے جا رہا ہوں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کیونکہ اب میں آپ کو وہ انتہائی اہم ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں تاکہ آپ ان تمام تر معاملات کو خود سے لنک کر سکیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ DGISPR مرحوم ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں نواز شریف کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ عمران خان کا دور ہے، یہ ذرا غور سے سنیے اور دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جی کسی کی، اور خاص طور پہ نون لیگ کی تو کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی کسی لیڈر کی چیف آف دا آرمی اسٹاف سے۔ آپ اس حوالے سے ہمیں کچھ کنفرم یا ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ملاقاتیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، مگر چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی، ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ 7 ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی، جس میں DGISI بھی موجود تھے، اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں، اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی۔ ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی، آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے، اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں۔ کسی کی، اور خاص طور پہ نون لیگ کی تو کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی کسی لیڈر کی چیف آف دا آرمی اسٹاف سے۔ آپ اس حوالے سے ہمیں کچھ کنفرم یا ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ملاقاتیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، مگر چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی، ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ 7 ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی، جس میں DGISI بھی موجود تھے، اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں، اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی۔ ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی، آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے، اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں۔ کسی کی، اور خاص طور پہ جو نون بھی لیگ کی تو لیگل مسائل ہیں وہ حل ہوں گے عدالتوں میں، اور وہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حل کر دیے ہیں۔ ڈاٹ ذرا کنیکٹ کیجئے۔ اور جو سیاسی مسائل ہیں وہ پارلیمنٹ میں حل ہوں گے، اور وہ اس سے پہلے عمران خان کی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرا کر PDM کی حکومت کو لا کر پارلیمنٹ کے اندر ان کے سیاسی مسائل بھی حل کر دیے گئے۔ جب پارلیمنٹ نے ایکٹ بنایا، الیکشن ایکٹ، جس میں نااہلی کی مدت کم کر کے 5 سال کر دی گئی، اور پھر اسی کو بنیاد بنا کر آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جھاڑ پونچھ کر نواز شریف صاحب کو پاکستانی قوم کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ذرا اس کتاب کے اندر لکھی گئی بات کہ ISI کے گرین سگنل کے اوپر پہلے بھی واپس آئے تھے، اور اب یہ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جس میں DGISI موجود تھے ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے محمد زبیر صاحب، اب ذرا آپ اس ڈاٹ کو کنیکٹ کیجئے، تمام تر معاملہ زیادہ اچھے سے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہم ہوا میں بات نہیں کریں گے، الحمدللہ ثبوت رکھیں گے آپ کے سامنے۔ اور اب جو میں دوسری ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ تو جناب علی انتہائی شرمناک ویڈیو، مریم نواز کی ویڈیو، جس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ سوچنے پر، کانوں کو بھی ہاتھ لگائیں گے اور سوچنے پر مجبور بھی ہوں گے کہ یہ خاندان اقتدار کے لیے کتنا گر سکتا ہے۔ غور سے سنیے ذرا۔ جی وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے۔ اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آسان راستہ ہے، وہ مجھے بھی آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ پھر سنیے۔ وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے۔ اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آسان راستہ ہے، وہ مجھے بھی آتا ہے،
बहुत अच्छे तरीके से आता है। वो आसान वो रास्ता मुझे आता है। इन्हें आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। क्यों आता है? क्योंकि इन्हें यही रास्ता आता है। ये किताबें बता रही हैं इनका तरीका वारदात हमेशा से यही रहा है। यही रहा है ना, किताबें बता रही हैं, सबूत रखेंगे कि इनका तरीका वारदात ही यही है कि बज़ाहिर गर्दन पकड़ें, असल में पैर पकड़ें, बज़ाहिर वोट का को इज़्ज़त दो और असल में फिर वोट का उसको बेचें, वो वोट के उस बयानिए को, और बज़ाहिर जनाब बड़ी सिविल सुप्रीमेसी और असल में इस्टेब्लिशमेंट के टट्टू जर्नैली लोंडे 1982 से लेके आज तक, और ये बात करते हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर सबूतों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बात किया करेंगे। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के अंदर, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जाते जाते एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि वो समझ रहे हैं ना, डार्ट सारे हो गए ना कनेक्ट। आज फिर बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके उन्हें मुबारकबाद दी है कि आप पे केसेस ख़त्म हो गए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।